بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ النحل آیات 66 سے 89 لیے دورہ قرآن کے مختصر پیغامات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خالصا سائغا للشاربین۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں ہمیں بخش رکھی ہیں۔ ان نعمتوں میں سے کچھ کو گنوا کر مشرکین کو ملامت کیا گیا ہے کہ ان میں سے کس نعمت کو وہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کر سکتے ہیں۔ اللہ اور بناوٹی معبودوں کے درمیان فرق کو مثالوں سے واضح کیا گیا ہے۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ جو لوگ جان بوجھ کر منہ پھیر رہے ہیں، ان کو راستہ پر لا کھڑا کرنا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری حق پہنچانا ہے۔ فرسن کا لفظ استعمال ہوا ہے جو پایوں کے اس گوبر کو کہتے ہیں جو آنتوں کے اندر میں ہو، اور جو باہر آئے اس کو روس کہتے ہیں۔ خالصاً یعنی نہ تو اس میں خون کا رنگ شامل ہے اور نہ گوبر کی بدبو شامل ہے، بلکہ دونوں سے پاک ہے۔ لبناً خالصاً، کھانے پینے کا آسانی سے الگ سے اتر جانا۔ سائغن یعنی جو پینے والوں کے لیے خوشگوار ہے۔ وَأُوحَى رَبِّكَ إِلَى النَّحْلِ، وحی کے معنی خفیف اور لطیف اشارے کے ہیں، جسے اشارہ کرنے والے اور اشارہ پانے والے کے سوا کوئی اور محسوس نہ کر سکے۔ شہد کی مکھی کی طرف وحی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کی فطرت ایسی بنائی ہے۔ اس وحی سے علام فطری مراد ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وحی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مکھیوں کے اندر یہ عجیب کام کرنے کی صلاحیت رکھ دی ہے۔ یعنی اس سے مراد الہام اور وہ سمجھ بوجھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی طبعی ضروریات پوری کرنے کے لیے دیگر حیوانات کو بھی عطا کی ہے۔ یارشون جو ہے عرشن سے ہے، یعنی معنی ہے کہ وہ چھتریاں بناتے ہیں یا اونچے مکانات بناتے ہیں۔ اس سے مراد عمارتیں بھی ہو سکتی ہیں اور انگور وغیرہ کی ٹہنیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرُدُّ إِلَى الْأَرْذَلِ الْعُمْرِ، ارزالتن سے اس میں تفصیل کا صیغہ ہے۔ اس کے معنی ہے نہایت خراب عمر، ناکارہ عمر، اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جن کو نہایت خراب عمر کی طرف لٹا دیا جاتا ہے۔ آفدتن، افیدن کی جمع پوتے کو کہتے ہیں۔ اس طرح جو ہے سبتن نواسے کو کہتے ہیں۔ وَهُوَ كُلٌّ عَلَى مولا، یعنی کلن کے معنی ہیں کند، بیکار، کلن بیکار، بے فائدہ، بوجھ معنی ہوں گے کہ اور وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے۔
تو یہ تھیں آگے کی چند آیات جس کا مختصر پیغام آپ کے سامنے رکھا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.